معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی، اور ایسی فضیلتیں کہ دنیا میں کسی انسان کسی مخلوق کو نہ دی گئی، بلکہ انبیاء کرام کو بھی اس طرح کی کوئی فضیلت نہیں دی گئی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو وہ جو فضیلتیں ہیں ان کو خاصیت کہتے ہیں۔ خاصیت یعنی جو پیارے آقا کو ملی تو پھر کسی اور کو نہیں ملی۔ ایسی خاصیتیں بھی سینکڑوں ہیں جو دوسرے انبیاء کو بھی نہیں ملی ہے۔ ایسی خاصیتیں بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت مہر نبوت، جس کو خاتم نبوت کہتے ہیں۔ مہر نبوت کے متعلق چند احادیث شریفہ اور اس کی کچھ کیفیت اور وہ کیا مقام رکھتی ہے مہر نبوت، اس کے بارے میں چند روایتیں ہم آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز حاضرین، پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہر نبوت دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ایک وہ خاصیت ہے جو کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ختم نبوت کا مہر جس پہ لگا ہوا تھا اس کی تفصیلات ہیں، تو ان تفصیلات میں سب سے اہم بات یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر دو مونڈھوں کے درمیان گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں، اور وہ گوشت کا ابھرا ہوا حصہ پہلے سے ولادت باسعادت سے ہی تھا، بعد میں نہیں بنا، اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے نبی آپ مختار بندے ہیں، جس طرف توجہ کریں گے آپ کامیاب ہو جاؤں گے۔ یہ کلمات لکھے ہوئے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا اس مہر نبوت پر، اور یہ جو لکھت تھی وہ کسی قلم یا رنگ وغیرہ سے نہیں تھی، بلکہ وہ فطری لکھت تھی، یعنی پیدائشی طور پر جلد پر ویسا ہی لکھا ہوا تھا، اور وہ ابھرے ہوئے حصے پر۔ گوشت کا جو ابھرا ہوا حصہ تھا وہ دوسرے گوشت کے بمقابل تھوڑا سخت تھا، اسی لیے اس کو غدہ کہا گیا۔ جو مہر نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر پر ہے، اس کے لیے جو کلمات احادیث پاک میں آئی ہیں، بعض جگہ غدہ کا لفظ استعمال ہوا جو نرم ہڈی یا پھر سخت گوشت کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایک جگہ زر الحجلہ کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی ہے پرندے کا چھوٹا انڈا، اور ایک جگہ بیضۃ الحمام کا کلمہ آیا ہے مہر نبوت کے لیے جس کا معنی ہے کبوتر کا انڈا۔ ایسے ہی خاتم النبوہ یہ کلمات بھی آئے ہیں، شامۃ النبوہ یہ بھی کلمات آئے ہیں۔ تو یہ سارے کلمات احادیث پاک میں مہر نبوت کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور جو مہر نبوت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر پر دو مونڈھوں کے درمیان، مگر بائیں مونڈھے کے نیچے نرم گوشت کے پاس ہے، دو مونڈھوں کے درمیان ہے مگر بائیں مونڈھے کی طرف تھوڑا ہٹا ہوا حصہ تھا۔ اور حاضرین کرام، اس کے اندر سے مسک کی خوشبو آتی تھی، مسک کی خوشبو آتی تھی، اور وہ ابھرا ہوا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اوپر سے بھی نظر آتا تھا، محسوس ہوتا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے چادر ہٹانے کے بعد دیکھا تھا، جو صحابہ کرام دیکھے ہیں وہ تقریباً 8 ہیں، تقریباً 8 صحابہ کرام نے مہر نبوت کو دیکھا ہے اور مہر نبوت کو چھوا ہے، جن کا ذکر احادیث پاک میں ملتا ہے۔ اور حاضرین کرام، مہر نبوت کے اطراف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، بال مبارک اگے ہوئے تھے۔ یہ اس لیے تھے تاکہ مہر نبوت اور جسم کے دوسرے حصے میں فرق محسوس ہو۔ یہ تفصیلات ہیں مہر نبوت کے بارے میں، اور بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب روایت آپ سماعت کریں گے، میں ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت پیش کرتا جاؤں گا۔ حاضرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو تم مردوں کے والد نہیں ہیں، جو مرد ہیں یعنی بڑی عمر کے ہیں ان کے والد نہیں ہیں حضور،
بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے 3 شہزادے بچپن میں وصال کر گئے. اور پھر فرمایا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے آپ کی پشت اطہر پر خاتم النبوت مہر نبوت تھی. تو اس مہر نبوت کے چند تفصیلات آپ نے سماعت کی ہیں.